حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. واضح بات ہے قبلہ استاذی المحترم و مکرم قبلہ قریش صاحب آپ اصل ہیں اور ہم ان کے نائب ہیں، تو اصل ہی ہوتی ہے، لیکن آپ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں قرآن سن کے. لہذا میرے بھائی میں عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فرمایا لوگو تم نے کیا سوچ لیا ہے، تم نے زبانی کلمہ پڑھ لیا، صرف زبان سے کہہ دیا آمنا ہم ایمان لے آئے، بس اسی بات پہ تمہارا چھٹکارا ہو جائے گا، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے، ہم پرکھیں گے تمہیں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، صرف زبانی دعوے کرنے والا کون ہے، جان کے نذرانے پیش کرنے والا کون ہے. اللہ کی عادت ہے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، لیکن امتحان اور آزمائش ہر انسان کی برابر، بولیے ہر انسان کا امتحان برابر. میرے بھائی امتحان ہر بندے کا برابر نہیں ہے، جس کا مقام اعلیٰ ہے اس کا امتحان بھی اعلیٰ ہوگا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ساری مخلوق میں سے اللہ نے سب سے اعلیٰ مقام اپنے نبیوں کو عطا فرمایا ہے، اس لیے نبی آزمائے بھی زیادہ گئے. پھر حضور فرماتے ہیں ساری کائنات میں سے اللہ نے سب سے اعلیٰ مقام تیرے میرے کریم نبی کو عطا فرمایا. میرے نبی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھ کے بھیجا گیا. معراج والی رات مسجد اقصی میں باقی سارے انبیاء کو مقتدی بنا کے امام تیرے میرے نبی کو بنایا گیا. لہذا جو یہ اللہ کریم کی طرف سے مہربانی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو جو مقام عطا فرمایا ہے، اس وجہ سے سرکار فرماتے ہیں میرا مقام اعلیٰ ہے، اللہ نے مجھے آزمایا بھی زیادہ ہے. اللہ نے مجھے آزمایا. اور حضور کی آزمائش کیا ہے؟ اللہ کی ذات تو حکیم ہے، اللہ کی ذات جانتی ہے کب کس کو کیا دینا ہے کتنا دینا ہے. اب دیکھیں نا اللہ کریم نے ہمارے نبی کو بیٹے بھی عطا فرمائے بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، لیکن کسی حکمت کے تحت میرے نبی کا کوئی بیٹا عالم جوانی تک نہ پہنچا، عالم شباب تک نہ پہنچا. بچپن بھی میرے رب نے اپنے محبوب کے بیٹے لے لیے. خدا کی قسم جس دن میرے نبی کا معصوم بیٹا جناب ابراہیم دنیا سے گئے، حضور کے بیٹے کا وصال ہوا، میرا نبی نم دیدہ نظر آتا ہے، حضور پریشان ہے. میرے بھائیو ذرا غور فرماؤ، تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تم کہتے ہو یوسف ثانی ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، اولاد سے ہر بندہ پیار کرتا ہے. خدا کی قسم تصور کرو وہ بچہ کتنا پیارا ہوگا جس کا باپ اللہ کا محبوب بن کے آیا ہے.
جس کا باپ اللہ کا محبوب ہے وہ بچہ کتنا پیارا ہوگا. وہ باپ ہے جس کا ایک سرائکی والا بابا کہتا ہے محبوب سبے رکھ ہک پاسے او نازک متوارا ہک پاسے تلوار دو دستی ہک پاسے اوندے ابرو دا اشارہ ہک پاسے سارے نبی تے مرسل ہک پاسے ساڑا نبی پیارا. سارے بولو ساڑا نبی پیارا. اس نبی کا بیٹا کتنا پیارا ہوگا. خدا کی قسم جس دن میرے کریم نبی کا بیٹا جناب ابراہیم دنیا سے گئے حضور پریشان ہے اور کریمہ کا اپنے بیٹے کے قریب آئے. حضور نے فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون تبکی العین ویحزن القلب. اے میرے بیٹے ابراہیم ہم تیرے جانے پہ پریشان ہیں. چشم مازاغ سے موتی بھی نکل رہے ہیں. قلب مصطفیٰ بھی پریشان ہے. میرے بھائی ایسے عالم میں میرا سوال ہے بندے کو چوٹ لگے درد ہوتی ہے. اگر جس جگہ پہ پہلے زخم موجود ہو ہلکی سی چوٹ لگے درد زیادہ ہوتا ہے. قلب مصطفیٰ زخمی ہے بیٹے کی جدائی کی وجہ سے. میرے نبی گھر سے باہر نکلے آسمان رسالت کا سراج منیر کا شانہ کرم سے باہر آیا. باہر کافر لائن بنا کے کھڑے ہیں. ایک درد ہے بیٹے کے جانے کا دوسرا درد ان ظالموں نے دیا. کہنے لگے اس کا ایک ہی بیٹا تھا چلا گیا ان کا ذکر ہو اس کا ذکر باقی نہیں رہے گا اس کا نام نہیں رہے گا اس کا اسلام باقی نہیں رہے گا. میرا نبی تو خاموش ہے. میرے رب نے فرمایا جبریل ہماری بارگاہ سے تسلی کا رومال لے جا اور ہمارے محبوب کو جا کے کہہ دے انا آتینا کل کوثر. اے میرے حبیب ہر بھلائی ہم تجھے عطا فرمائیں گے. لیکن علماء جانتے ہیں کرینہ یہ بتاتا ہے انہوں نے اولاد کا تانا دیا تھا اس کا بیٹا نہیں رہا. گویا رب نے فرمایا میرے حبیب ان کے 10 ہیں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تیرا کربلا میں ایک ہی زین العابدین بچے گا. اسے اتنا پھیلاؤں گا اتنا بڑھاؤں گا لوگ لاہور جائیں گے تو داتا علی نظر آئے گا گولڑا جائیں گے تو مہر علی نظر آئے گا. یہ ساری میرے نبی کی اولاد ہے کہ نہیں حضور کی اولاد. یہ میرے بھائی جتنے گیلانی سید ہیں یہ حضور غوث اعظم کی اولاد ہے. لہذا یہ اپنے خان بغداد سے نکلتے ہی نہ لیکن اللہ اپنے معبود سے کیے ہوئے وعدے پورے کر رہا ہے. گلی گلی جاؤ گے سادات گیلانی مصطفیٰ کی ذات سادات گیلانی کی ذات میں نظر آئے گی. یعنی میرے نبی کی اولاد تمہیں گلی گلی نظر آئے گی. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں میرے نبی کا معصوم بچہ گیا حضور کو آزمایا گیا. جس کے بیٹے کی میت سامنے پڑی ہو پڑوسی کہہ رہا ہو اس کا ایک ہی تھا چلا گیا. بتائیے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے کیا میرے نبی کے قلب مبارک پہ گزر رہی ہوگی. حضور آزمائے گئے اور سرکار کے بعد حضور فرماتے ہیں میرے بعد جملہ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ مقام مصطفیٰ کے صحابہ کا ہے. بولیے کن کا ہے ذرا بولیں کن کا ہے. حضور کے صحابہ کا مقام ہے. میرے بھائی مصطفیٰ کے صحابہ آزمائے گئے. حضرت بلال کی آزمائش آپ سنتے رہتے ہیں. امیہ کبھی
سینے پہ پتھر رکھ دیتا ہے، کبھی زبان پہ چنگاریاں رکھ دیتا ہے۔ جناب بلال کے پاؤں میں تزلزل نہیں آتا۔ ذرا دیکھیے میدان احد کے اندر میرے نبی کا سکا چچا جناب امیر حمزہ، یہ بھی اسلام کا شعر ہے، کس جوان مردی سے اپنی جان کا نذرانہ دے گئے۔ واشی بن حرب جس نے جناب امیر حمزہ کو شہید کیا، واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ واشی بن حرب کہتے ہیں لوگوں میں نے جب امیر حمزہ کو شہید کیا، شہید ہو جانے کے بعد یزید کی دادی ہندہ امیر حمزہ کے پاس آئی، اس نے آ کے یہ ظلم کیا، جناب امیر حمزہ کے کان کاٹ لیے، بازو ناک کاٹ لیا، آنکھیں نکال لی، ہونٹ کاٹ لیے، انہیں ایک لڑی میں پروں کے گلے کا ہار بنایا، پھر کلیجہ نکال کے چبانے لگی۔ واشی بن حرب کہتے ہیں لوگوں میرے دل میں خیال آیا بھلا مرنے والوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک کرتا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے یہ حالت امیر حمزہ کی دیکھی جب میرا نبی اپنے چچا کے جسم کے قریب آیا، اللہ کی قسم صحابہ فرماتے ہیں لوگوں ہمارا نبی اتنا غم زدہ تھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حدیث مبارکہ کے لفظ ہے خطا شاہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی آواز سے حضور روئے، درد بھرے انداز میں میرا نبی رویا۔ اور میرے بھائی کریم آقا کے جملے سنیے، حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں اگر مجھے اپنی پھپھی صفیہ کے غم کا خیال نہ ہوتا، میں اپنے چچا امیر حمزہ کو نہ کفن دیتا نہ دفناتا، یوں ہی بے دور و کفن یہاں پہ چھوڑ جاتا، درندے آ کے میرے چچا کو نوچ کے لے جاتے۔ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کوئی شہید میدان بدر سے آتا، کوئی میدان احد سے آتا، لیکن میرے چچے امیر حمزہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا کسی درندے کے منہ سے آتا، ناک کٹے ہوئے، ہونٹ کٹے ہوئے، آنکھیں نکلی ہوئی، کلیجہ نکلا ہوا، ایسی کیفیت میں جب میرا نبی فرماتا ہے میرا چچا رب کی بارگاہ میں آتا، میرا رب پوچھتا او امیر حمزہ اپنے جسم کے ساتھ یہ حالت کیوں کروا کے آ رہا ہے؟ تیرے آنکھیں کہاں ہیں؟ تیرے ہونٹ کہاں ہے؟ تیرے کان کہاں ہے؟ فرماتے ہیں آگے سے میرا چچا کہتا ہو میرے پیارے اللہ فی کا وفی رسول کا، اس امیر حمزہ کی یہ حالت تیری محبت میں اور تیرے یار کی محبت میں ہو گئی ہے۔ لہذا میرے بھائی میں عرض یہ کر رہا ہوں ہر بندے کی آزمائش ہے، دیگر مصطفیٰ کے صحابہ بھی آزمائے گئے، یاسر و سمیہ آزمائے گئے، میرے کریم کا غلام حضرت عبداللہ آزمایا گیا، دیگر صحابہ آزمائے گئے۔ آزمائش درجے اور مقام کے مطابق ہوتی ہے، آپ کی بھی آزمائش، میری بھی آزمائش، علماء کی آزمائش، پیر کی آزمائش، مرید کی آزمائش، ہر بندہ آزمایا جاتا ہے، ہر بندے کا امتحان برابر نہیں ہے، تو اور میں آزمائے گئے، حالانکہ ہم جنت کے طلبگار ہیں۔ میرے بھائی آج ہمیں یہ کربلا کی درد بھری داستان تو سنائی گئی، کبھی حسین کا بھانجا قربان ہو رہا ہے، کبھی بھتیجا قربان ہو رہا ہے، کبھی بھائی حسین دے رہا ہے، کبھی نور نظر، کبھی لخت جگر دے رہا ہے، لیکن حسین کے پاؤں میں تزلزل نہیں آتا، حسین ڈگمگاتا نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی حسین سے اتنا کڑا امتحان اس لیے لیا گیا، ہم جتنے ہیں جنت کے طلبگار ہیں، حسین خالی جنت کا طلبگار نہیں، حسین جنت کا سردار ہے۔
بولیے حسین کیا ہے؟ جنت کا، سارے بولے حسین جنت کا سردار ہے۔ اگر طلبگار کا امتحان ضروری ہے تو بولیے سردار کا امتحان بھی، بولیے سردار کا امتحان بھی ضروری ہے۔ حسین کریم کا امتحان لیا گیا، لیکن میرے بھائی غور فرمائیے، آج سنی بھی بات سیزنل ہو گئے۔ جب محرم کا سیزن آیا حسین کا امتحان شروع ہو گیا۔ یکم محرم کا چاند نکلا، کپڑے بدل لیے گئے، گلی گلی سے مرثیے نوحے کی آوازیں آنے لگی۔ جب 10 محرم گزری پھر بندے روٹین میں آ گئے، پھر کپڑے بدل گئے۔ یہ سیزنل لوگوں والی 10 دن کی محبت حسین سے نہ کر۔ میرے امام کا امتحان خالی 10 دنوں پہ مبنی نہیں ہے۔ حسین کا امتحان تو اس دن سے شروع ہے جس دن میرے امام نے مدینہ چھوڑا تھا، جس دن حسین نے وطن قربان کیا تھا۔ ولید کی جانب جب یزید کا پروانہ آیا نا، حسین سے بیعت لو، اگر بیعت حسین کر لے تو ٹھیک، ورنہ اسے کہو جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب ولید حسین کے مقام سے آشنا تھا، اس نے بلایا حسین کریم کو، پہلے منت سماجت کرتا رہا، مان جاؤ، لیکن میرے امام نے فرمایا بند کمرے میں مجھ جیسا بندہ بیعت، بولیے بیعت نہیں کر سکتا، بند کمرے میں بیعت نہیں ہوگی۔ میرے بھائی جب حسین نے یہ بات کی، اس نے سوچا قرآن کا عامل ہے حسین، اور حسین کو قرآن سے بڑا پیار ہے۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، اس نے کہا حسین تیرے نانا کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والیو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اولی الامر یعنی حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ ولید کہنے لگا اے حسین ولید جیسا بھی ہے برائی صحیح، لیکن حاکم وقت پہ ہے نا، امیر پہ ہے نا، اس کی اطاعت تیرے اوپر لازم ہے۔ سنیے میرے امام نے کیا جواب ارشاد فرمایا، فرمایا ولید تو نے پتہ نہیں قرآن کس سے پڑھا ہوگا، میرا استاد کوئی اور نہیں ہے، خود صاحب قرآن نے مجھے قرآن پڑھایا ہے۔ فرمایا میں نے قرآن اپنے نانا سے پڑھا ہے، تو مجھے کیا سکھائے گا؟ فرمایا میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل آتا جاتا رہا ہے، حضور ہمارے گھر میں ہوتے جبریل ہمارے گھر میں قرآن لے کے آتا۔ فرمایا تو قرآن کیا مجھے سمجھائے گا؟ اب سن حسین نے جو قرآن پڑھا، لوگوں نے تجھے بتایا حسین کا کردار مرثیہ خوانی ہے، حسین کا کردار نوح خوانی ہے۔ اللہ کی قسم سننی، مدینہ سے لے کر کربلا کے دھرتے تک میرے امام کا کردار نوح خوانی نہیں قرآن خوانی ہے۔ بولو حسین کا کردار کیا ہے؟ قرآن خوانی ہے۔ اس لیے آپ خوش نصیب ہے جب بھی یہ 9، 10 اور محرم کا دن آتا ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ میرے بھائی میں عرض یہ کر رہا ہوں، میرے امام نے قرآن پڑھا، اب سنیے حسین کی زبان، امام عالی مقام نے جو قرآن پڑھا، فرمایا لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواه وکان امرہ فرطا۔ سارے قرآن سن کے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائی میرے امام نے فرمایا ولید تو کہتا ہے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ فرمایا میرے نانا کا قرآن کہتا ہے لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ہماری اوپر اس بندے کی اطاعت لازمی نہیں ہے جس کا دل اللہ
نبی کی یاد سے غافل ہو جائے، جو شیطان کا چیلا بن جائے اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگ جائے، فرمایا اے ولی تو جانتا ہے یزید شراب پینے والا، یزید اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھنے والا، عورتوں سے دل لگی کرنے والا، جانوروں کی لڑائیاں کرانے والا۔ فرمایا جب ایسے حالات بن جائیں، ایسا بندہ تخت پہ آ جائے، ایسے حالات کے اندر حسین کا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک میرے بھائی امام نے فرمایا ایسے حالات میں گردن تو کٹا سکتا ہوں لیکن سر جھکا، بولیے سر جھکا نہیں سکتا۔ گویا میرے امام نے فرمایا میرے بھائی ہم خراج محبت اس لیے کربلا کو شہدائے کربلا کو پیش کرتے ہیں کیونکہ کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ میرے بھائی امام عالی مقام نے فرمایا میں بیعت تو نہیں کر سکتا۔ پھر حسین کا امتحان شروع ہو گیا۔ میرے بھائی سب سے پہلا امتحان میرے امام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور وطن کوئی پنڈ دادن خان کی سرزمین تو نہیں ہے، حسین کا وطن کوئی چکوال کی سرزمین تو نہیں ہے، حسین کا وطن کوئی راولپنڈی یا اسلام آباد کی دھرتی تو نہیں ہے، میرے امام کا وہ وطن ہے جہاں رب کے فرشتے آ کے جھاڑو دیتے ہیں، ملائکہ جہاں پہ سانسوں کو روک کے آتے ہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ میرے نبی کا وہ مقام، وہ میرے امام کا وہ وطن ہے، اور خدا کی قسم آج اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد پنڈ دادن خان کا سنی مسلمان جب مدینے جاتا ہے اس سے پوچھو کیا گزر رہی ہے، ایک ہی جواب دیتا ہے لوگوں کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہوتی ہے، رسول اللہ کے روزے پہ آخری نظر مشکل ہوتی، حضور کے روزے پہ آخری نظر مشکل ہوتی ہے۔ تصور کرو بندے چیخیں مارتے ہیں، سسکیاں بلند ہوتی ہیں، آہیں بلند ہوتی ہیں، ہائے ہماری زندگی میں وہ لمحہ آیا رسول اللہ کا در اقدس چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ ذرا تصور کیجئے تو میں تو 20 دن کے لیے گئے، 1 ماہ کے لیے گئے، اس حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا ہوگا جو پیدا مدینے میں ہوا، جو جوان مدینے میں ہوا، جس کو بڑھاپا مدینے میں آ گیا، لیکن امتحان سمجھتے ہوئے میرا امام اپنے نانا کے در انور پہ حاضر ہوتا ہے، اور امام عرض کرتے ہیں سلام ہے جد امجد میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ کس کا نور عین آیا، میرے نانا تیرے در پہ تیرا پیارا حسین آیا۔ میرے بھائی میرے امام کا مقام اعلیٰ ہے، اس لیے امتحان بھی اعلیٰ لیا گیا، مدینہ جیسا وطن چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا۔ اب حسین مکہ میں جب آئے، خدا کی قسم حج کا ذی الحج کا مہینہ، حج کا موسم ہے، لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، خدا کی قسم ہر دل کی تڑپ، ہر دل کی تمنا ہے مطاف کے اندر نماز نصیبوں ہے کہ نہیں ہے آپ بولتے نہیں ہیں ہے کہ نہیں ہے، ہر دل کی تمنا ہے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر نمازوں کی نیت کی جائے۔ خدا کی قسم پاکستان میں بڑے سے بڑا جاگیردار کیوں نہ ہو، وقت کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، اس کعبۃ اللہ کے سامنے ایک گدا ایک بادشاہ 2 کپڑوں میں سر سے ننگے پاؤں سے ننگے اکٹھے خدا کی کبریائی کے نعرے لگا
لگاتے نظر آتے ایسا پیارا ماحول جہاں شاہ و گدا برابر ہو گئے، سر بھی ننگا پاؤں بھی ننگا، مست ملنگ ہو کے خدا کی کبریائی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ایسے ماحول کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ حاجی حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حسین کریم کعبہ کے سائے کو چھوڑ کر، مطاف کی نمازوں کو چھوڑ کر کربلا کی جانب جا رہے ہیں۔ کہا گیا بوڑھے صحابہ نے کہا حسین حج تو کر کے جاؤ۔ امام عالی مقام نے فرمایا مجھے حج کا کہنے والوں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ امام علی مقام اللہ کے عاشق ہیں اور قافلہ عشق کے سالار کا نام حسین ہے، اور کربلا کی دھرتی پہ حسین نے امتحان دیا۔ ایک بات یاد رکھیں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود حسین کریم کے پاؤں میں تزلزل نہیں آیا، گھبرائی نہیں، واویلا نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے حضور کی ایک حدیث ہے، جب میرے کریم آقا سارے کہہ دیں صلی اللہ، سارے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا جب وقت وصال آیا نا، حضور استراحت فرماتے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ تشریف لائیں، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگی بابا کرم فرمائیے، میرے شہزادوں کو کچھ عطا فرمائیے۔ کیا کیجئے میرے بیٹوں کو، سارے بولے میرے بیٹوں کو کچھ عطا فرمائے۔ ذرا سنیے سیدہ زہرا جب اپنے شہزادوں کو لے کے آئی، فرماتی ہیں میں نے کہا میرے بابا میرے بچوں کو حسنین کو کچھ عطا فرمائے۔ فرماتی ہیں میرا نبی لیٹا تھا یوں نبی نے بازو پھیلا دیے، فرمایا میرے ایک بازو پہ حسن مجتبیٰ کو لٹا دے، دوسرے بازو پہ حسین کو لٹا دے۔ ایک بازو پہ حسن مجتبیٰ کو لٹایا گیا، دوسرے پہ حسین کو لٹایا گیا۔ پھر میرے امام میرے آقا نے اپنا بازو یوں فولڈ کیا، حسن کے سینے پہ رکھا، اب فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ تو نے حسن کے لیے مانگا ہے، سن میں تیرے حسن کو کیا دے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا اما الحسن فلہ عیبتی وسودی، اے میری بیٹی فاطمہ اللہ نے تیرے بابا کو جو ہیبت عطا فرمائی ہے، جو روب عطا فرمایا ہے، اور جو سرداری کا تاج میرے رب نے تیرے بابا کے سر پہ رکھا ہے، ان روب اور ان سرداریوں کا وارث تیرا بابا تیرے پیارے حسن کو بنا کے جا رہا ہے۔ حسن کو کیا عطا فرمایا؟ بولیے سرداری عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمایا؟ سرداری عطا فرمائی۔ اب واضح بات ہے حسین کریم چھوٹے ہیں، چھوٹے بچے سے ماں ذرا زیادہ ہی پیار کرتی ہے۔ سیدہ زہرا پھر سوال کرنے لگی میرے بابا میرے حسین کو بھی کچھ عطا فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اب سن حسین کو میرے نبی نے کیا عطا فرمایا۔ پہلے فرمایا بیٹی اما الحسن فلہ عیبتی وسودی، اے میری بیٹی فاطمہ تیرے بابا کو رب نے جو روب اور سرداری دی ہے اس کا وارث تیرا بیٹا حسن ہے۔ آگے فرمایا اما الحسین فلہ جرأتی وجودی، اے میری بیٹی اللہ نے تیرے بابا کو جو حوصلے عطا فرمائے ہیں، جو جرأت و بہادری عطا فرمائی ہے، میں اپنی جرأت کا وارث حسین کو بنا کے جا رہا ہوں۔ اپنی جرت کا وارث کس کو بنا کے جا رہا ہوں؟ سارے بولیے کس کو؟ حسین کو بنا کے جا رہا ہوں۔ اب میرے بھائی کربلا کی دھرتی پہ حسین نے کچے بھی دیے، پکے بھی دیے، ٹہنیاں بھی دی، پتے بھی دیے، پورا شجر دیا، پورا محمد نگر دے کے بھی حسین نعرہ لگاتا ہے، اور حسین کھڑی والے پیر کی زبان میں کہتا ہے گل میری ہاتھ تیرے سجڑا،
گل میری ہاتھ تیرے سجینا تے اچھا سا نہیں بھرنا جو چاہے سوئی چنگا تے جو آکھے او کرنا. فرمایا حسین کے پاؤں میں تزلزل اس لیے بھی نہیں آیا کہ حسین کریم مصطفیٰ کی جرتوں کے وارث ہیں، مصطفیٰ کے حوصلوں کا امین ہے حسین. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے، امام علی مقام نے کربلا کی دھرتی پہ جو امتحان دیا وہ امتحان اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا. بولیے کیا تھا؟ اختیاری تھا، اضطراری یعنی حسین اتنا مجبور بھی نہیں تھا بلکہ مختار تھا. اس کے پیچھے ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ اندر آیا میرے کریم آقا فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے ان سألنی لأعطینہ، اللہ کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے مانگے، میرا کوئی بندہ بھی مجھ سے مانگے میں ضرور عطا فرماتا ہوں. اللہ کیا کہتا ہے؟ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں کیا کرتا ہوں؟ سارے بولیں کیا کرتا ہوں؟ عطا فرماتا ہوں. آپ دیکھیے اللہ کے بندے کون کون ہے میرے بھائی؟ اللہ کے بندوں کی بڑی لمبی فہرست ہے. ہماری نظر میں تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی ہماری نظر میں خواجہ احمد مہروی میرا شریف والا اللہ کا بندہ، پیر سیاہ لجپال اللہ کے بندے، پیر پٹھان اللہ کے بندے. میرے بھائی خاص ہمارے غریب نواز سیدی ضیاء الامت، اللہ اس انسان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے جس نے زندگی کی راہوں کا تعین فرما دیا. لوگوں کو جو اللہ کا بندہ زندگیاں گزارنے کا ڈھب اور سلیقہ سکھا گیا، غریب نواز ضیاء الامت بھی اللہ کے بندے ہیں. حدیث مبارکہ کی روشنی میں تو یہ پتہ چلتا ہے اگر گولڑے والا پیر مانگے میرا رب عطا فرما دیتا ہے، پیر سیال مانگے میرا رب عطا فرما دیتا ہے، پیر پٹھان مانگے میرا رب عطا فرما دیتا ہے، خواجہ احمد مہروی مانگے میرا رب عطا فرماتا ہے، میرے غریب نواز ضیاء الامت مانگے میرا رب عطا فرما دیتا ہے. کوئی بھی پیر کوئی بھی فقیر مانگے میرا رب عطا کرتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کربلا کی دھرتی پہ حسین مانگتا میرا رب نہ دیتا؟ بات سمجھ آئیے؟ لیکن کربلا کی دھرتی پہ میرے امام نے بچے بھی دیے، بھتیجے بھی دیے، بھانجے بھی دیے. گلشن نبوت کی ایک ایک کلی لٹانے والا حسین اللہ کی قسم جس شان سے جا رہا ہے، کھڑی والا پیر کہتا ہے ہوندی قوت زور نہیں لایا. پیار سے کہیں سبحان اللہ. ہوندی قوت زور نہیں لایا کہ بہ گئے من رضائی باج پانی دے ہوئے پیاس چلے دین دنی دے سائی. میرے بھائی تصور کرو گلشن نبوت کی ایک ایک کلی حسین نے لٹا دی. بھائی بھی چلے جائے، آج تیرا ایک بھائی چلا جائے تو کہتا ہے میری کمر ٹھیڑی ہو گئی، مجھ سے سیدھا چلا نہیں جاتا، اب میرے حواس سلامت نہیں ہے، میرا بھائی جو نہیں رہا. خدا کی قسم تیرے ایک جانے سے تیری حالت غیر ہو جاتی ہے. کربلا کی دھرتی پہ میرے امام کے 6 بھائی جان کا نظرانہ پیش کر گئے، بھانجے نظرانے پیش کر گئے، اور میرے امام کا جوان سال بیٹا علی اکبر میدان میں آتا ہے. اکبر خالی حسین کا بیٹا ہی نہیں ہے، تصویر مصطفیٰ بھی ہے.
حسین کریم نانا مصطفیٰ کی تصویر بھی ہے، علی اکبر مصطفیٰ کی تصویر بھی ہے۔ حسین کریم اکبر کو دیکھ کر نانا کی پیاس بجھا لیتی، لیکن جوان علی اکبر بھی چلا گیا، اصغر چلے گئے، اونو محمد چلے گئے۔ میرے بھائی یہ امتحان کیوں حسین سے لیا گیا اور حسین کا سارا مال اللہ نے کیوں قبول فرما لیا؟ میرے بھائی میں مثال دے کے آپ کے خانہ دل میں بات رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کا کوئی مہمان آئے، آپ ریڈی والے سے فروٹ لینے جائے، 2 کلو سیب آپ لینے گئے، آپ نے ریڈی والے کو کہا بھائی ذرا اچھے ڈالنا، ذرا خوبصورت ڈالنا، میرے مہمان معظم آئے ہیں، میرے پیر آئے ہیں، میرے وی آئی پی مہمان آئے ہیں، ذرا اچھا فروٹ دینا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق جب ڈالنے لگا آپ نے ہاتھ روک لیا، آپ نے کہا اس کو باہر کر دے یہ داغی ہے، دوسرا رکھا، آپ نے کہا یہ کل کا ایسے بھی رہنے دے۔ آپ نے 2 کلو سیب لینے کے لیے اس کی ساری ریڈی کھنگال ڈالی ہے۔ پتہ چلا تجھے خوبصورتی سے پیار ہے، پسند اچھا مال کرتا ہے، اللہ کی بھی یہ عادت ہے۔ ابھی قربانی کا سیزن گزرا ہے، قربانی کے موقع پہ میرے رب نے فرمایا جب قربانی کا جانور لاؤ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا، بولیے اس کا سینگ ٹوٹا ہوا، اس کے کھر بھی سلامت ہو، سینگ بھی سلامت ہو، کان بھی سلامت ہو، لنگڑا نہ ہو۔ ہم نے کہا ہمارے رب عجیب بات ہے، ہمیں سینگوں کے سے کیا غرض ہے، ہمیں کھروں سے کیا غرض ہے، ہمیں کانوں سے کیا غرض ہے، یہ گوشت میں تو نہیں ڈالے جاتے۔ ہم نے کون سا سینگ استعمال کرنے ہے، ہم نے کون سا کھر استعمال کرنے ہے، ہم نے گوشت ہی تو کھانا ہے۔ لنگڑا ہوا تو کیا ہو گیا، بہنگا ہوا تو کیا ہو گیا؟ فرمایا صرف تیرے گوشت کے لیے جانور نہیں لگایا جا رہا، میری محبت بھی ہے، میری راہ میں جو لگانا چاہتا ہے وہ خوبصورت ہو، بے عیب ہو، لہذا اللہ پسند کرتا ہے جو خوبصورت ہو وہ لیا جائے۔ اسی لیے اللہ نے یعقوب نبی کو 11 بیٹے عطا فرمائے، لیکن یعقوب کے سارے نہیں لیے، ایک یوسف پسند آیا۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا یعقوب نبی کے سارے بیٹے میرے رب نے لے لی؟ نہیں، سارے نہیں لیے، ایک یوسف کام کا ہے، خوبصورت بھی ہے، پیارا بھی ہے، نبوت بھی اثر پہ رب نے تاج سجا کے بھیجا ہے۔ لہذا میرے بھائی میرے رب کی عادت ہے یعقوب کے سارے خاندان سے، ایک اللہ کریم یعقوب کے خاندان سے یوسف کو لیتا ہے، اور ابراہیم کے خاندان سے کبھی اسماعیل لیا، اسحاق لیا، ایک ایک میرا رب سب سے لیتا ہے، سب کا ایک ایک لیا۔ کربلا کے راہی، کربلا کے تاجر کی جب باری آئی یہ نہیں کہا علی اصغر تلوار اٹھانے کے قابل نہیں ہے، یہ کمزور ہے، اسے میدان میں کیوں لے آیا؟ فرمایا نانا تیرا مال اتنا پیارا ہے، اتنا ستھرا ہے تیرا مال، کوئی چیز چھوڑنے والی نہیں ہے، اس لیے میں تیری ریڈی کھنگالوں گا نہیں۔ فرمایا علی اصغر بھی آنے دے، فرمایا کمزوری نہیں دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے اس کے بازوں میں کسبل نہیں ہے، یہ نہیں دیکھیں کہ یہ ابھی تلوار اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے، ابھی تو 6 ماہ کا بچہ ہے۔ فرمایا نانا اس کی رگوں میں خون پیارا، یہ مصطفیٰ کا نور نظر ہے، لہذا اسے آنے دے۔ مصطفیٰ کے گھر کا جو بچہ جسے بھی دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔
لہذا میرے بھائی کربلا کی دھرتی پہ میرے امام نے حسین کو یہ نہیں کہا اے حسین اصغر تو کمزور ہے، آن محمد تو کمزور ہے، یہ کیا کریں گے؟ فرمایا نا تیرا مال پیارا ہے، ہم پیارے مال کو پسند کرتے ہیں، علی اصغر بھی آنے دے، آنو محمد بھی آنے دے، علی اکبر بھی آنے دے، ابو بکر ابن حسن بھی آنے دے، عمر بن علی بھی آنے دے، عثمان بن علی بھی آنے دے، جعفر بن علی بھی آنے دے، عبداللہ بن علی بھی آنے دے، عباس بن علی بھی آنے دے۔ یہ سارے دینے والا کیسا تاجر ہے جس کے ماتھے پہ بال تک نہیں آتا، بلکہ لوگوں کو یہ سمجھا گیا جنہیں پیارا راضی ہو، جنہیں پیارا راضی ہو تے تو مرضی لوڑ سجان دی، جے تو مرضی اپنی لوڑے تے انج نہیں گل بن دے۔ اب میرے بھائی ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ نواسہ رسول جو سینے مصطفیٰ پہ کھیلنے والا، جو اتنا نازک طبع بندہ تھا، اس سے اتنا سخت امتحان میرے رب نے کیوں لے لیا؟ اس آزمائش کی بھٹی میں کیوں ڈالا گیا؟ یہ فلسفہ ایک اللہ کا نیک بندہ مجذوب بزرگ حلاج حسین منصور ہمیں سمجھا گیا۔ یہ بھی اب کا عاشق تھا، لیکن کم لوگ اس کے مقام سے آشنا تھے۔ حلاج حسین منصور کو کوئی الزام لگایا گیا، اس الزام کی پاداش میں پابند سلاسل رکھا گیا، جیل کی سلاخوں میں پیچھے ڈال دیا گیا، پھر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق۔ علماء فرماتی ہیں یہ مجبور انسان لیکن رب سے اتنا پیار ہے، پاؤں میں بیڑیوں کے باوجود، ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے باوجود، گلوں میں توق کے باوجود بھی روزانہ 500 رکعت ادا کرتا تھا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے محبت ہے اللہ کریم سے۔ اور پھر جب اسے پھانسی کے پھندے کے قریب لے آیا گیا، جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا تو پریشان تھا، روتا تھا، ہائے میں کس امتحان میں آ گیا۔ لیکن جب دروغہ اسے پھانسی کے پھندے کے قریب لایا، یہ پھانسی کا پھندا دیکھ کر مسکرانے لگا، رقص کرنے لگا۔ کسی نے پوچھا حسین منصور کیا بات ہے؟ یہاں پہ بڑے بڑے پہلوانوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، تو مسکراتا کیوں ہے؟ تو پریشان نہیں ہے؟ تیرے پاؤں میں تزلزل نہیں ہے؟ تو لرزتا کیوں نہیں ہے؟ پریشانی کے کوئی آثار تیرے چہرے سے عیا نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ حسین منصور نے جو بات کی کہنے لگا، دراصل بات یہ ہے، مان حسین وقت میں اپنے وقت کا حسین ہوں۔ کیا کہا؟ میں اپنے وقت کا، سارے بولیے میں اپنے وقت کا حسین ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ فرمایا لوگوں میرا نام خالی منصور نہیں، میرا نام منصور حسین ہے۔ کیا نام ہے؟ میرا نام حسین کے نام سے ملتا ہے، لہذا میری نسبت ہے حسین کریم سے۔ اور میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا والوں، جو بندہ کربلا کی دھرتی پہ بھائی دیکھے، بھانجے دیکھے، بھتیجے دیکھے نہ گھبرائے، جوان بچے کا لاشا دیکھے جس کا رویہ یہ ہو، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا۔ سارے بولیے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا، وہ حسین جس نے اپنا سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا۔
حجاج حسین منصور کہنے لگا لوگو دراصل بات یہ ہے میں غلام حسین ہوں، میں خاتم حسین ہوں، میرے نام کے ساتھ حسین والی نسبت آتی ہے، میں دنیا والوں کو بتا رہا ہوں لوگوں کربلا کی دھرتی پہ بچے ذبح کرا کے بھائی دے کے بھانجے دے کے جو نہ گھبرائے وہ امام حسین ہے، اور جو پھانسی کا پھندا دے کے مسکرائے یہ غلام حسین ہے۔ فرمایا میں بتانا چاہتا ہوں حسین کے غلام ایسے ہوتے ہیں، میں حسین کا غلام، میرے بھائی پھانسی دے دی گئی، بے گور و کفن اس کی لاش پڑی ہے، نہ کفن دیا گیا نہ دفن کیا گیا، درندے آ کے اس کے جسم کو نوچ رہے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کو سمجھنے والا ابو بکر شبلی آیا، آ کے اس بابے کی کیفیت حالت کو دیکھتا رہا، بندے مرگی چیز ہے اور اس کے جسم کو درندے کیوں نوچ رہے ہیں، دیکھا آگے حلاج حسین منصور پڑا ہے، کافی دیر شبلی بھی دیکھتا رہا، علاقے والے تماش بھی دیکھتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد شبلی نے آسمان والمنہ اٹھایا، اپنے رب سے شبلی مخاطب ہوا، کہنے لگا میری اللہ تیری حکمتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، اور میرے پیارے اللہ کہیں نمرود کو بادشاہ بنا دیتا ہے، خلیل اللہ کو چہرے میں ڈلوا دیتا ہے، میرے اللہ کہیں فرعون کو بادشاہیاں موسیٰ کو نیل کی موجوں کے حوالے کر دیتا ہے، ابو جال ابو لاب اخنس ندر کو سرداریاں دیتا ہے، اپنے محبوب کو طائف کی وادی میں بھیج دیتا ہے، کہیں یزیدوں کو تخت دیتا ہے، حسین کو کربلا کا مسافر بنا دیتا ہے، اے میرے اللہ اپنوں کے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے، کیا بھول جاتا ہے یہ میرے اپنے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، تماشا دیکھنے والے لوگ قریب آئے، کہنے لگے شبلی اللہ کی ذات کا گلہ جو کر رہا ہے بتا کوئی جواب آیا، شبلی کہنے لگا ہاں ملا ہے جواب، کیا جواب ملا، شبلی کہتا ہے میں نے رب سے کہا اپنوں پہ یہ جو ستم ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں، کیا بھول جاتا ہے، فرمایا نا شبلی ہم بھولنے والے، بولیے ہم بھولنے والے، ہم بھولتے نہیں ہیں، پھر کیوں ایسا ہوتا ہے، فرمایا شبلی اس فلسفے کو اگر سمجھنا چاہتا ہے بازار چلے جا، بازار کے اندر کوئی متقی کسائی تجھے نظر آئے اس کے پھٹے پہ جا، مسلمان متقی کسائی کے پھٹے پہ تجھے گائے ذبح ہوتی نظر آئے گی، بکرا ذبح ہوتا نظر آئے گا، لیکن کتا ذبح ہوتا نظر بولیے کتا ذبح ہوتا نظر نہیں آئے گا، تجھے خنزیر ذبح ہوتا نظر نہیں آئے گا، وجہ کیا ہے، مسلمان متقی کسائی کا پھٹا پاک ہے، اس پہ مال بھی پاک آئے گا، فرمایا شبلی ہماری محبت کا پھٹا بھی پاک، ہمارا گھر بھی پاک، ہماری حویلی بھی پاک، ہمارا نگر پاک ہے، ہماری بارگاہ میں یزیدوں کا کیا کام ہے، ہم اپنی حویلی میں محبت کے ڈیرے پہ یزید کو نہیں آنے دیتے، شہید آنے دیتے ہیں، آپ اپنی بار میں گاہ میں یزیدوں کو نہیں آنے دیتے، ہماری بارگاہ میں آئیں گے تو شہید آئیں گے، ہم نے اپنی حویلی کے سامنے امتحان رکھے ہیں، یوں سمجھئے کانٹا تار لگا رکھی ہے، اپنی حویلی کے سامنے تلوار آزمائشیں ہیں، فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ لہذا
اللہ کریم نے اپنی گلی میں آزمائشیں رکھی. خدا کی قسم فرمایا یزید جب آئے گا ہماری حویلی کے سامنے تلوار دیکھے گا پلٹ جائے گا. حسین آئے گا نہ دیکھے گا تلوار نہ تلوار کی دار سر کٹا کے آئے گا دیدار خدا پائے گا. سر کٹھا کے آئے گا. اور ذرا تصور کریں نا اللہ کریم نے حسین کریم کو یہ منصب عطا فرمایا. اور میں نے جو آیت پڑھی ہے نا یہ امتحان والی اس سے جو نظارہ مجھے نظر آتا ہے دیکھیے نا ایک عام سا سولجر معمولی سپاہی ہو نا وہ اگر آرمی میں کوئی کارنامہ سر انجام دے تو اس کی کارکردگی پہ اس کی اس جرت پہ خوش ہو کے وقت کا آرمی چیف اگر اسے سلوٹ کرے اسے سلام کرے بتائیے اس کی عزت کا کیا عالم ہوگا. عام سپاہی عام سولجر جس کا کوئی نام و نشان اتنا خاص نہیں ہے کوئی خاص پہچان نہیں ہے اگر کوئی کارنامہ سر انجام دے تو اس کو وقت کا آرمی چیف سلوٹ کرے اس کی عزتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ذرا تصور کرے حسین کریم پہ کتنے امتحانات آئے. فرمایا والا نَوْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور آزمائیں گے. کبھی بھوک دیکھے کبھی خوف دیکھے کبھی وطن لے کے کبھی اولاد لے کے کبھی پھلوں کی اندر کمی کر کے یہ سارے امتحان حسین کریم پہ آئے. پہلے خوف والا امتحان اس سے حسین پاس ہوا. بھوک والا امتحان منہ کھولے کھڑا ہے. پھر آگے حسین بڑھا بھوک والا امتحان دیا. مالوں میں کمی والا امتحان منہ کھولے منتظر ہے. حسین اس میں کامیاب ہوا. پھر پھلوں میں کمی والا مرحلہ آیا. بچے چلے گئے بھائی چلے گئے بھانجے چلے گئے بھتیجے چلے گئے. مکہ جیسا وطن چھوٹ گیا مدینہ جیسی دھرتی چھوڑنا پڑی. حسین ہر امتحان سے پاس ہو کے جب میرے رب کی بارگاہ میں آیا میرے رب نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. حسین کریم جب کامیاب ہوا میرے رب نے حسین کو سلام فرمایا تجھے بشارت ہو. اور یاد رکھیے یہاں تک تو منزل صبر والوں کی. فرمایا جب تو میری رضا کا طالب بن کے آیا ہے تو سر کٹا کے بھانجے دے کے بھتیجے دے کے میری رضا پہ راضی رہتے ہوئے کہہ رہا ہے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا. اگر تو میری رضا پہ راضی ہے اور رب کی رضا کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. میرا رب فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے. اور اس نعمت سے امام عالی مقام کو نوازا گیا. میرے بھائی جہاں پہ شہباز اپنا بسیرہ رکھتے ہو وہاں پہ مجھ جیسی پر شکستہ چڑیا آپ کے سامنے کیا بیان کرتی. جو میری طاقت جو میری بساط تھی میں نے حضور کی اولاد کا ذکر جملہ آل بیت کا ذکر تمہارے سامنے کیا. دعا گو ہوں مالک کریم آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.